اس لیے بھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المومنین، خاتم العارفین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میری امت 74 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 آگ میں جائیں گے یا آگ لگانا شروع کر دیں گے اور ایک کو الگ کر دیں گے، اور وہی مسلمان فرقہ ہوگا. چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق سعودی عرب کے مذہبی پیشوا، جن کو ہم بھی مجھے سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں لکھا ہے. آپ کی مراد حضرت محمد بن عبد الوہاب سے؟ حضرت مولانا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جی، جو اپنی صدی کے مجدد تھے، بہت ہی عظیم انسان، توحید کے علمبردار اور سنت کے ایسے عظیم الشان وہ مجاہد تھے کہ انہوں نے انتہا درجے کی وہ بت پرستی جو اس وقت حجاز میں ہو رہی تھی اس کا نام و نشان تک مٹا دیا. جی، بعد میں مبالغے بھی ہوئے. خیر، انہوں نے لکھا ہے فہذہ المسئلہ، تو یہ حدیث دے کے کہ یہ مسئلہ فہذہ المسئلہ تو اجل المسائل فمن فہمها فهو الفقیہ ومن عامل بها فهو المسلم. فرمایا یہ رسول اللہ کا ارشاد رہنما اصول ہے کہ آخری زمانے میں عالم اسلام جب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ مسلمان ہوگا اور 72 فرقے ناری فرقے ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج، جو اس کو جانتا ہے وہ فقیہ کہلانے کے مستحق ہے. کوئی مفتی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ یہ ایمان نہ رکھے کہ 73 میں سے ایک مسلمان ہے. ومن عامل بہا فهو المسلم، اور جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہی مسلمان ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ باطنوں کو مسلمان کہے اور ایک کو کافر کہے. مسلمان وہ ہے جو حضرت کے ارشاد کے مطابق باطنوں کو ناٹ مسلم اور غیر مسلم کہے اور ایک مسلمان. تو بہت واضح حضرت مولانا محمد بن عبد الوہاب کا جی، حضرت کی حدیث اور پھر یہ وضاحت. اور عجیب بات یہ ہے، بجائے آگے چل کے اس حدیث پر مجدد اہل سنت نے مرقات شرح مشکات کے پہلی جلد میں یہ لکھا ہے. فرمایا کہ یہ جو 73 فرقے ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الہامی اور القائی صورت تھی جو وحی ربانی کی شکل میں حضرت علامہ ملا علی قاری، حضرت اصل میں ملا کا لفظ اگرچہ افغانستان میں اور دوسری جگہ پر علامہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں علامہ ہی کہہ رہا ہوں. حضرت علامہ، یہ بالکل ویسی بات ہے جس سے مثلا مرزائی کا لفظ ہے. مرزائی کا لفظ یہ آپ غیاث اللغات کو دیکھیں تو مرزائی کے معنی شہزادے کے ہوتے ہیں. اور یہ جو کراچی سے اس کی طرف سے سائنس بورڈ کی طرف سے مفصل میرے خیال 15-20 جلدوں میں اردو مستند لغت شائع ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مرزائی کا لفظ اتنا بڑا لقب تھا کہ سادات کو بھی جب کوئی منصب دیا جاتا ایرانی بادشاہوں کی طرف سے تو وہ مرزائی کا لفظ تھا. جی، تو اسی طرح حضرت علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ جو مدفون ہے مکہ شریف میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے والفرقۃ الناجیۃ، حضرت نے جس کو مسلمان فرقہ اور ناجیہ قرار دیا ہے، فتلک الفرقۃ الناجیۃ
ہم اہل سنت البیضاء المحمدیت، وہ فرقہ اہل سنت میں سے ہے، یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ، حضرت عمر کو دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا خلیفہ، اور حضرت علی کو حضرت کے حدیث کے مطابق چوتھا خلیفہ تسلیم کرتی. فرمایا وہ فرقہ جو 73واں ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کے مطابق مسلمان سمجھا جائے گا، وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا. مگر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دیکھیں کس طرح آج سے 500 سال پہلے خدا نے الہام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق کو رہنمائی فرمائی. فرماتے ہیں والفرقۃ الناجیۃ ہم اہل سنت البیضاء المحمدیۃ والطریقۃ النقیۃ الاحمدیۃ. ہوگا وہ اہل سنت، مگر اس کی شناخت کیا ہوگی؟ وہ احمدیہ طریقہ کے اوپر ہوگا. خدا کی تقدیر نے اس قرارداد میں احمدیہ کا لفظ خود لکھوا دی ہے. قیامت تک خدا نے مور لگا دی کہ فرقہ نادیہ جس کی نشاندہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ احمدیہ فرقہ یہ ہے جو قرارداد میں جس کا نام لیا گیا.